السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مسٹر اینڈ مسز بیسٹ، از قلم مریم فیاض۔ مریم فیاض کے یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو ہم نے آج ایپیسوڈ 1 ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ ہر طرف شادی کے شادیانے بج رہے تھے، بارات پہنچ چکی تھی، سبھی بہت خوش تھے، خاص کر باران تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج وہ پورے حق سے اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا، نکاح پہلے سے ہی ہو چکا تھا تو اب بس رخصتی ہونی باقی تھی۔ سارے کپلز اپنی اپنی تصویریں بنا رہے تھے۔ بارات کا انتظام سلطان حویلی کے لون میں کیا گیا تھا۔ ابا حضور نے لڑکیوں کو دلہن کو لانے کا اشارہ کیا۔ آہ! ایک زوردار چیخ سب کی سماعتوں سے ٹکرائی، سب کی نظریں چھت سے گرتے ہوئے اس وجود پر پڑی، سب کی بے ساختہ چیخ گونجی۔ باران بے یقینی کے عالم میں سوئمنگ پول کی جانب بھاگا۔ وہ چھت سے گری تھی یا پھر گرائی گئی تھی، خون میں لت پت وہ خون آلود فرش پر تڑپ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر باران ساکت ہوا، پھر اگلے ہی لمحے باران اسے اپنے بازو میں اٹھائے پاگلوں کی طرح بھاگا تھا۔ باران کے جسم سے جیسے روح کھینچ لی گئی تھی، وہ بس مارا مارا اسے ہسپتال لے کر پہنچا۔ سلطان حویلی اور کارابے مینشن کے تمام افراد ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال پہنچتے ہی جو منظر ان کو دیکھنے کو ملا، اس منظر نے سب کے دلوں کو چیر دیا۔ وہ 28 سالہ مرد وہیں آپریشن تھیٹر کے باہر سجدے میں گر گرا کر اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، خدا سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ آج تاریخ پھر دہرائی گئی تھی، سب کا دل آج پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ منظر ہے اسلام آباد کا۔ سنسان سڑکوں پر ایک بائک سوار ہوا کی سی رفتار سے سڑکوں پر اپنی ہیوی بائک چلا کم اڑا زیادہ رہا تھا۔ بلیک اور ریڈ کنٹراسٹ کی ہیوی بائک کے ساتھ بلیک ہی پینٹ اور جیکٹ پہنے، سر پر بلیک ہی ہیلمٹ پہنے، ہاتھوں میں بلیک گلوز اور پیروں میں بلیک جوگرز پہنے، بائک کی سپیڈ آخری حد تک بڑھائے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ بائک کو بریک لگاتے کسی گودام نما جگہ پر رکا اور چپکے سے اندر داخل ہوا۔ چھپ چھپا کر ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں بہت سی انلیگل ادویات، یا اگر انہیں ڈرگز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، موجود تھیں، جو اسمگلنگ کے لیے وہاں چھپا کر رکھی گئی تھیں۔ اس نقاب پوش نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پٹرول کو ان ڈرگز پر ڈالنا شروع کیا، اور ماچس جلتی تیلی اس کے حوالے کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ آگ لگتے ہی وہ نقاب پوش جس راستے سے آیا تھا، اسی راستے سے فرار ہونے کے لیے نکلا کہ کچھ گارڈز آگے آگے۔ اوئے، کون ہو تم؟ ایک گارڈ نے پوچھا۔ کمرے میں آگ لگ گئی ہے، جلدی کچھ کرو، اتنے میں آواز بلند ہوئی۔ یہ کام اسی کا ہے، پکڑو اسے، دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہا، اور نقاب پوش کی طرف لپکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نقاب پوش نے اپنے جوہر دکھاتے ہوئے ایک کی گردن توڑ دی، اور نیچے جھکتے اپنے جوگر سے ایک چاقو نکالتے دوسرے گارڈ کے دل میں دے مارا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ گارڈز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نقاب پوش گارڈز کو ٹھکانے لگاتے وہاں سے فرار ہوا۔ سر، اسٹور روم میں آگ لگ گئی ہے، ایک گارڈ نے آ کر اطلاع دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کس کی کارستانی ہے؟ ان کے لیڈر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ سر، معلوم نہیں، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن کیا؟ لیڈر پھر دہارا۔ سر، ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے، گارڈز نے بتایا۔ بدتمیزوں، تم لوگ کیوں بچ گئے؟ چلو جلدی اب، لیڈر نے حکم دیا۔ وہ لوگ اسٹور روم کی طرف گئے اور دیکھا ہر چیز خاک ہو چکی تھی۔ شٹ، باس ہمارے چھیترے اڑا دیں گے۔ سر، جلدی آئیے، پیچھے راہداری میں 2 گارڈز کی لاشیں پڑی ہیں، ایک گارڈ نے اطلاع دی۔ راہداری میں پہنچتے ہی لاشوں کا معائنہ کیا، دیوار پر نظر پڑی تو ایک کاغذ ایک خون آلود چاقو کے سہارے لٹکایا گیا تھا، جس پر لکھا تھا، پھر ملتے ہیں۔ سر، یہ کام ڈارک ڈیول کا ہے، ایک گارڈ نے کہا۔ چٹاک، تو تم لوگ کیا بھانگ پی کر سو رہے تھے؟ ان کے لیڈر نے اسی گارڈ کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے کہا۔ اب باس کو کیا جواب دیں گے؟ کون تھا وہ بائک سوار؟ لڑکا تھا کہ لڑکی؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ اس سب کے پیچھے کون تھا؟ یہ ڈارک ڈیول؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کردار کہانی کو کس موڑ پر لے کر جاتا ہے، وہ ہیرو تھا یا ویلن۔ صبح کی روشنی چڑیوں کی چہکتی آوازوں کے ساتھ ایک محل نما گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس گھر کی تعمیر زمین اتنی وسیع تھی کہ 2 سے 3 محل آرام سے کھڑے کیے جا سکتے تھے۔ سورج کی کرنیں اپنی بھرپور چمک دمک کے ساتھ کارابے مینشن میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب گھر کے افراد موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ دادا جی کی نظر سیڑھیاں سے اترتے اپنے برخوردار پر پڑی۔ السلام علیکم۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کسرتی جسامت کا مالک، ہیزل گرین آنکھوں میں چمک لیے اپنے خوبصورت ڈمپلز کی نمائش کرتا ہوا باران ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا اور جھک کر دادا جی کو اور سب کو اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا۔ احمد، جلدی ناشتہ کر، آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ باران احمد سے مخاطب ہوا۔ ہاں چلو، احمد بولا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تو رباب بیگم بولی، بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ نہیں
ماما ٹائم نہیں ہے، آفس میں کر لوں گا، اللہ حافظ۔ دونوں نے مشترکہ کہا تو سب نے ہی اللہ حافظ کہا۔ احمد اپنی گاڑی میں سوار ہوا تو باران بھی گاڑی میں سوار ہوا، دونوں آفس کو روانہ ہوئے۔ یہ منظر تھا کرابے مینشن کا۔ کرابے مینشن کے سربراہ مراد کرابے، جو 40 سال پہلے ترکی سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ مراد کرابے کے 2 صاحبزادے ہیں، محمد کرابے اور چھوٹے قدرت کرابے۔ محمد کرابے کی شادی رباب کرابے سے ہوئی، جو ایک ترکش خاتون تھیں، اور ان کے 4 بچے۔ سب سے بڑا باران کرابے، جو ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ پھر زمرد کرابے، جس کی کچھ عرصہ قبل ہی گریجویشن مکمل ہوئی تھی، اور دالان کرابے، جس کی اپنی بہن کے ساتھ ہی گریجویشن مکمل ہوئی۔ وہ ایک فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی۔ ان کے بعد سب سے چھوٹا جہان کرابے، جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ قدرت کرابے کی شادی پاکستانی خاتون فاطمہ کرابے سے ہوئی، جس کے بھی 4 بچے۔ سب سے بڑا احمد کرابے، جو ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ پھر مراد کرابے، کمشنر پولیس آفیسر پاکستان کے عہدے پر فائز۔ پھر 2 بیٹیاں، افنان کرابے اور دائن کرابے۔ دوپہر کی دھوپ اس 6 منزلہ عمارت کی کھڑکیوں سے جھانکتے ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ احمد میٹنگ کا کیا بنا؟ باران نے آفس روم میں بیٹھے سوال کیا۔ وہ موتی والا کے ساتھ؟ احمد نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا گیا۔ نہیں، انہوں نے منع کر دیا، ان کے گودام میں کسی نے آگ لگا دی ہے۔ باران، پتہ ہے مجھے شک ہے ان پر کہ وہ کسی انلیگل کام میں ملوث ہیں۔ احمد نے جواب دینے کے ساتھ اپنے شک کا اظہار کیا۔ مثلاً؟ باران نے پھر یک لفظی جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرگ سمگلنگ کے کام میں ملوث ہیں، اور گودام میں جو مال کو آگ لگائی گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈرگز ہوں۔ احمد نے اپنا خیال پیش کیا۔ کچھ پتہ چلا کہ آگ کس نے لگائی ہے؟ باران نے سوال کیا۔ نہیں، معاملے کو چھپا دیا ہے انہوں نے۔ پہلے بھی آگ لگائی گئی تھی ان کے گودام میں۔ میری معلومات کے مطابق یہ کام کسی ڈارک ڈیول کا ہے۔ یہ ڈارک ڈیول کا پتہ چلا کہ کون ہے؟ باران نے استفسار کیا۔ نہیں، لیکن کوئی لڑکی ہے شاید۔ خیر، کب تک؟ ایک دن پتہ چلا ہی لوں گا، احمد نے جواب دیا۔ چل صحیح ہے، میں ذرا سائٹ وزٹ کر لوں، باران نے کہا، اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا کرابے امپائر سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں ہر طرف کباڑ پڑا تھا۔ وہیں نیم روشنی میں 2 شخص بے ہوشی کی حالت میں رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، آنکھوں میں سیاہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے ایک وجود منہ پر ماسک پہنے کرسی پر بیٹھا انہی قسم دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس شخص نے آدمی کو اشارہ کیا تو آدمی نے ٹھنڈے پانی سے بڑی بالٹی ان دونوں آدمیوں پر الٹ دی۔ وہ دونوں شخص ہڑبڑا کر ہوش میں آئے تو اس آدمی نے ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ وہ دونوں شخص ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اچانک سامنے بیٹھے وجود کی سحرانہ آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اور کون ملوث ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ سامنے سے سوال داغا گیا۔ ان دونوں نے ناسمجھی سے اس ماسک مین کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اف، یہ ناسمجھی کے ڈرامے بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ ڈرگز سمگلنگ میں احسان موتی والے کے ساتھ اور کون ملوث ہے؟ سوال پوچھا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اس بار پر سامنے والے کا پارا ہائی ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے قریب آیا اور پھر سوال کیا۔ ایک سوال ایک جواب، کون ملوث ہے؟ سامنے والے شخص نے جس سرد مہری سے سوال داغا، وہ دونوں ایک پل کو کانپ اٹھے۔ ان کو خاموش پا کر سامنے کھڑے شخص نے پھر کہا، شرافت سے بتا دو، ورنہ میرے اگلوانے کا طریقہ یقیناً تم کو پسند نہیں آئے گا۔ میرے پاس زیادہ فضول کا ٹائم نہیں ہے، جلدی بولو۔ ہم نہیں جانتے، پھر اسی آدمی نے جواب دیا۔ سامنے کھڑے شخص نے مٹھیاں بھینچیں اور اپنا ہاتھ کھول کر سائڈ پر کیا۔ یہ دیکھتے ہی پیچھے کھڑے آدمی نے اس کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا چاقو رکھا۔ لگتا ہے تمہیں میری بات ٹھیک سے سنائی نہیں دی، یہ بیکار کان میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس ماسک مین نے اس آدمی کا ایک کان پکڑتے اس کان کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اس شخص نے چیخ کر پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا۔ وہ درد سے بلک رہا تھا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، آخری بار پوچھ رہی ہوں، بتاؤ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تمہارا دوسرا کان ٹھیک ہے۔ اور تم؟ مجھے نہیں معلوم کے علاوہ بھی کچھ بول سکتے ہو۔ مجھے نہیں پتہ، وہ شخص بڑی مشکل سے اپنے درد پر قابو رکھتے ہوئے بولا تو سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں خون اترا۔ ٹھیک ہے، سامنے کھڑے شخص نے کہتے ہی اپنے پیچھے کھڑے شخص کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتے ہوئے اس نے دوسرے شخص کو اٹھا کر اس شخص سے تھوڑا دور پٹکتے ایک شیشی اس ماسک مین کے ہاتھ میں دی، جس کو تھامتے وہ اس شخص کی طرف بڑھا جو اپنے کان پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے وہ شیشی میں موجود لیکوئڈ کو اس شخص کے منہ پر انڈیل دیا۔ اس شخص کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی۔ وہ ماسک مین تھوڑا دور ہوا، اس شخص کا جسم آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص چیخ بھی نہیں پا رہا تھا، اس کی آنتیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اگر یہ منظر کوئی عام شخص دیکھ لیتا تو یقیناً ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، لیکن سامنے والا ڈارک ڈیول تھا۔
پیچھے کھڑے شخص نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ناک پر رومال رکھا، جبکہ اس کے ساتھ والا شخص منہ پھاڑے بے یقینی اور خوف سے اس دردناک منظر کو دیکھتا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ ماسک مین اس شخص کے پڑے چیتھروں کو ایک نظر دیکھتا دوسرے شخص کے قریب آیا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، منہ نہ کھولو تو پھر میں کھلواؤں گی، لیکن بولنے کے لیے نہیں۔ اس کا اشارہ پہلے شخص کے چیتھروں کی طرف تھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ قدم اٹھاتا کمرے سے نکلا۔ پیچھے شخص نے اپنا منہ کھولا اور سارا کچھ کمرے میں موجود آدمی کے گوش گزار کیا۔ ڈھلتی شام اس بنگلے پر چھا رہی تھی۔ گھر کے سارے مرد بنگلے میں موجود تھے، سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مریم کہاں ہے؟ عائشہ سلطان اپنے کوبڑو بیٹوں سے مخاطب ہوئیں، جن کے جواب میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ بلاج، حاتم۔ عائشہ سلطان اپنے دونوں بیٹوں سے پھر مخاطب ہوئیں۔ وہ مما، دراصل وہ دبئی گئی ہے، بلاج نے اپنی ماں کو جواب دیا، جس پر عائشہ نے غصے سے لب بھینچے۔ میں نے منع کیا تھا نا، پھر کس کی اجازت سے گئی ہے؟ عائشہ بیگم نے کرخت لہجے میں کہا، میری اجازت سے۔ سب نے بے ساختہ ابا حضور کی طرف دیکھا۔ پھر کسی نے جرات نہ کی سوال کرنے کی اور خاموش ہو گئی۔ یہ منظر تھا سلطان حویلی کا۔ سلطان حویلی کے سربراہ، جنہیں سب ابا حضور کہتے ہیں، ان کے 2 بیٹے بہروز سلطان اور شہروز سلطان اور ایک بیٹی رادابہ سلطان تھیں۔ بہروز سلطان اور ان کی بیوی ہمنہ سلطان کے 2 بیٹے موسیٰ سلطان اور عیسیٰ سلطان اور 2 بیٹیاں مشل سلطان اور ماں پارا سلطان تھیں۔ موسیٰ سلطان ایک بزنس مین تھا اور عیسیٰ سلطان ایک فائٹر تھا، جبکہ مشل اور ماں پارا سلطان ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھیں۔ شرارتی، ڈرپوک اور سب کی لاڈلی شہروز سلطان اور ان کی بیوی عائشہ سلطان کے 2 بیٹے بلاج سلطان اور حاتم سلطان اور ایک بیٹی مریم سلطان۔ بلاج سلطان چیف منسٹر آف پنجاب تھا اور حاتم سلطان ایک بزنس مین اور شوقیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، جبکہ مریم ایک بزنس وومن تھی جس نے کم عمری میں ہی بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ رادابہ سلطان کی شادی بران شمس خان سے ہوئی تھی، جس کا ایک بیٹا حنان شمس خان اور 2 بیٹیاں ماہین شمس خان اور اشال شمس خان تھیں۔ 12 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں رادابہ سلطان اور ان کے شوہر کی موت واقع ہو گئی، جس وجہ سے ابا حضور ان تینوں کو سلطان حویلی لے آئے تھے۔ حنان شمس خان ایک بزنس مین تھا، ماہین یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ اشال ایک نکچڑی لڑکی تھی، ڈیزائنر بننا چاہتی تھی جو نہ بن سکی۔ رات کا منظر دبئی آٹوڈروم کا، جہاں کچھ ہی دیر میں بائیک ریس شروع ہونے والی تھی۔ اس ریس میں 10 افراد شامل تھے۔ 4 افراد دبئی کے ہی ریسرز تھے، 2 افراد بھارت کے، ایک انگلینڈ، جبکہ 3 افراد پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ آٹوڈروم میں تمام افراد ریس کے لیے تیار تھے۔ ایک افراد ان بائیک ریسرز میں موجود نہ تھا، بس اسی کا انتظار تھا۔ اس لاپتہ شخص کا تعلق پاکستان سے تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے 2 ریسرز اور کوئی کارابے مینشن کے چشم و چراغ تھے، ایک مراد کارابے اور دوسرا جہان کارابے تھے، جو سفارش سے یہاں پہنچے تھے، جبکہ تیسرے افراد کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سب بائیکرز اپنے اپنے بائکس پر سوار ہوئے تھے۔ مراد اور جہان کے درمیان والے بائک پر کوئی سوار نہ ہوا تو مراد اور جہان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں نے ہی نہ سمجھی سے کندھے اچکائے۔ اچانک ہی عوام کا شور اٹھا تو سب کی بے ساختہ نظر پیچھے سے آتی ہی صنف نازک پر گئی، جو بلیک ریسنگ سوٹ پہنے، بلیک ہی ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے بائک کی طرف جا رہی تھی۔ جہاں سب اس کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئے، وہیں مراد اور جہان کے پہلے تو چہرے کا رنگ اڑا، پھر دونوں کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ سامنے سے آتی ہوئی وہ لڑکی اپنی نیلی آنکھوں میں سرد مہری سجائے، اپنے اکلوتا ڈمپل سجائے، اپنی مخصوص چال چلتی اپنے بائک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں، مریم سلطان تھی۔ یہ مدھو مکھی یہاں سلطانوں کی عزت کا جنازہ نکالنے آئی ہے کیا؟ جہان اپنی کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا بولا تو مراد صرف مسکرایا۔ اف، بڑا مزہ آئے گا دشمنوں کی بیٹی کو ہرا کر۔ مراد بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اچھا اب چپ کر، سن لیا نا، اس پچھل پیڑی نے تو یہی منہ سجا دے گی، مراد جہان کو کہتے چپ ہوا۔ ہائے اتنا ڈر، جہان نے مراد کو چھیڑتے آنکھ دبائی۔ بکو مت، مراد چڑھ کر بولا۔ مریم اپنا ہیلمٹ زیب تن کیے سب کو اگنور کیے اپنی بائک پر سوار ہوئی۔ مراد اور جہان نے بھی اسے دیکھ کر آنکھیں گھمائی اور ریس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اگلے ہی لمحے شوٹ کی آواز پر سب نے بائک آگے بڑھائی۔ سب اپنے اپنے بائکس کو برق رفتاری سے دوڑا رہے تھے، تو ان میں سے ایک نفوس ایسا تھا جو ان سب سے آگے نکلتا سب کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ باران آفس سے ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کا رخ نیچے بیسمنٹ میں ٹی وی لاؤنج کی طرف تھا اور اس کے موبائل پر کال آئی۔ موبائل کان سے لگائے اسے جو خبر سننے کو ملی وہ بس دانت کچکچا کر رہ گیا۔ کیا بنا ریس کا؟ وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتا احمد سے مخاطب ہوا، جو ابھی ابھی فریش ہو کر یہاں آیا تھا۔ پاکستان سے 3 ریسرز ہیں، 2 تو یہ دونوں ہیں
اور ایک پتہ نہیں کون سا فن خان ہے، سب سے آگے ہے مراد اور جہان اس کے پیچھے ہیں اور باقی ان سے بھی پیچھے۔ بہران نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور غصہ قابو کیا۔ مریم سلطان، بہران نے بتایا۔ احمد نے آنکھیں پھاڑتے بہران کو دیکھا اور پھر ٹی وی کو۔ یہ مدھو مکھی وہاں بھی پہنچ گئی؟ مجھے تو اب شک ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں، کوئی جن ہے۔ احمد نے اپنا شبہ ظاہر کیا۔ بہران کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، ہیزل گرین آنکھوں میں سرخی مائل ہو رہی تھی اور اس غصے کی وجہ وہی مدھو مکھی تھی۔ ریس جیسے جیسے اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، بہران اور احمد کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا کہ اچانک بہران نے پانی کا گلاس دیوار پر اٹھا کر مارا۔ بدتمیز، دشمنوں کی بیٹی سے ہار گئے سب کے سب، چوڑیاں پہنا کر گھر بٹھا لو ان سب کو۔ بہران غصے سے پھٹ پڑا۔ بہران نے ٹی وی ہی بند کر دیا جبکہ احمد کو تو چپ ہی لگ گئی۔ بہران اپنے کمرے میں جاتا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے اپنے بھائیوں کے ہارنے سے زیادہ مریم کے جیتنے پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جا کر ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا مگر غصہ کسی طور کم نہ ہوا۔ ریس ختم ہوئی تو وہ اپنے اپنے پرائز لے کر وہاں سے نکلے اور سیدھا ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاقاً تینوں کی ایک ہی فلائٹ تھی پاکستان کو۔ تینوں کا ایک دفعہ پھر ایئرپورٹ پر سامنا ہوا۔ صبح کے 7 بجے ان کا جہاز پاکستان لینڈ ہوا۔ مراد اور جہان جہاز سے اترے اور اپنے سامان والی ٹرالی پکڑے چلے تھے۔ سامنے ہی انہیں احمد اور بہران کھڑے نظر آئے جو انہی کو ریسیو کرنے آئے تھے۔ بہران اور احمد نے ان کو آتا دیکھا اور ساتھ ہی دونوں نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں ان کے سامنے کی، ان کو لعنت سے نواز کر دونوں ان کی جانب بڑھے۔ بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ تھا وہ پچھل پیڑی وہاں آ جائے گی، ہم تو اسے ہلکا لے رہے تھے لیکن وہ تو ہمیں چونا لگا گئی۔ لیکن پھر بھی دیکھیں ہمیں بھی پرائز ملا۔ جہان ڈرنے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے بھائی سے مخاطب ہوا۔ چل چل اب زیادہ ایکٹنگ نہ کر، دشمنوں کی بیٹی سے ہار گئے۔ اب کی بار احمد بولا، اور آپ جو دشمنوں کی بیٹی۔ اس سے پہلے جہان احمد کا بھانڈا پھوڑتا احمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کا منہ بند کیا۔ جہان نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا اور کپڑے جھاڑ کر خاموش ہوا جبکہ مراد اور بہران نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے مراد کی نظر سامنے سے آتی اس نفوس پر پڑی۔ لو شیطان کا نام لیا اور شیطان ہنسے، مراد سپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ مریم اپنی مغرورانہ چال چلتی سامنے سے آ رہی تھی جبکہ سامان کے نام پر صرف ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ ان چاروں مردوں کی نظر مریم پر تھی جو بلیک جینز پر بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے، پیروں میں بلیک لانگ شوز اور آنکھوں پر گوگلز لگائے نظر لگ جانے کی حد تک کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ان چاروں کو پھر بھی زہر لگ رہی تھی۔ مریم کی ایک دفعہ بھی ان چاروں پر نظر نہ پڑی، وہ اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت پارکنگ ایریا میں موجود تھے۔ مریم اپنی گاڑی پہلے ہی منگوا چکی تھی، وہ اپنی گاڑی کی طرف ہی بڑھ رہی تھی کہ اچانک 5 لڑکے جو شکل سے ہی آوارہ لگ رہے تھے، انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ 2 اس کے آگے تو 3 پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ پبلک سے ذرا دوری پر کھڑے تھے۔ وہ چاروں اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مریم کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ تھی۔ ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے بولا، آج تو لاٹری نکل آئی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی ہاتھ لگی ہے۔ مریم سنجیدگی سے انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ اور ایک گاڑی میں ڈال اس کو، اچانک ایک لڑکا بولا اور مریم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا جب مریم نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر پورا موڑ دیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور وہ لڑکا درد سے چیخ اٹھا۔ باقی کے 4 لڑکے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کبھی مریم کو دیکھتے تو کبھی اپنے ساتھی کو۔ ان کو سمجھ نہ آیا کہ ابھی ہوا کیا ہے۔ اچانک 2 اور لڑکے اس کی طرف بڑھے اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ مریم نے پھر ایک لڑکے کا بازو پکڑ کر مروڑا اور دوسرے کے پیٹ میں زور سے لات ماری۔ اس لڑکے کا بازو مروڑتے وہ اس کا بازو بھی توڑ گئی۔ ایک اور چیخ بے ساختہ فضا میں گونجی۔ اس کو چھوڑتے وہ دوسرے لڑکے کی سمت بڑھی اور اس کے منہ پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ اس سے پہلے وہ لڑکے مزید کچھ کرتے وہ چاروں ان کی طرف بڑھتے ان لڑکوں پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کر کے اچانک سیکیورٹی کا عملہ وہاں پہنچا اور ان لڑکوں کو لے گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور کسی کو کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہاں مراد موجود تھا اور ان سے کون واقف نہ تھا۔ ان 5 کی نظریں بے ساختہ ملیں تو مریم نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کو گھوڑی سے نوازتے اپنی گاڑی کو لاک کھولا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، بندہ شکریہ ادا کر دے۔ جہان نے شکوہ کیا، میں نے تم لوگوں کے پیر نہیں پکڑے تھے بھلائی کرنے کے لیے۔ مریم نے دو بدو بولا، یو نو وٹ، تمہیں ایکچولی عزت راس نہیں ہے۔ بہران غصے سے تیوڑیاں چرا کر بولا، تو کیا تمہیں راز ہے؟ اوہ میں تو بھول ہی گئی، تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ مریم بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں تمہاری عزت اتار کر سائڈ پر رکھ دوں۔ ایک تو جان بچائی ہے، اوپر سے باتیں بھی سنوں۔ بہران غصے کو قابو رکھتے بولا تو مریم اس کی بات پر غصے ہو شرم سے لال پیلی ہوتی بہران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم مردوں سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک کرب تھا جو بہران نے بخوبی نوٹ کیا مگر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ مراد، احمد اور جہان نے بھی ایک نظر مریم کو دیکھا اور وہاں سے نکلے۔ مریم بھی اپنی گاڑی میں سوار ہوتی گھر کے لیے روانہ ہوئی۔
باران اور احمد آفس پہنچے۔ باران آفس میں داخل ہوا تو سارا سٹاف اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ باران سب کی نظروں کو اگنور کرتے اپنے آفس روم میں داخل ہوا۔ احمد بھی اسی کے پیچھے آفس میں داخل ہوا تو اس کی انٹرس پر بھی پورے سٹاف کا وہی رد عمل تھا، وہ بھی سب کو اگنور کرتا باران کے آفس کی سمت بڑھا۔ باران تجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ احمد آفس میں داخل ہوتے باران سے مخاطب ہوا، جانتا ہوں کچھ زیادہ ہی بول گیا لیکن میں کیا کروں، اسے دیکھتے خود بخود غصہ آ جاتا ہے، بعد میں معذرت کر لوں گا لیکن غلطی اس کی بھی تھی ورنہ مجھے شوق نہیں ہے اس کے منہ لگنے کا، وہ اس قابل نہیں کہ میں اس سے بات بھی کروں، میرا بس چلے تو ابھی موت کے گھاٹ اتار دوں اس کو، مگر عورت ہے صرف اس لیے۔ باران کہتے کہتے رکا، اتنے بڑے بول نہ بول باران، کے بعد میں تجھے پچھتانا۔ احمد نفی میں سر ہلاتے گویا ہوا۔ باران نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اکثر اوقات ہم غصے اور طیش میں بہت کچھ بول تو جاتے ہیں مگر بعد میں افسوس ہوتا ہے اپنے کہے گئے الفاظوں پر۔ احمد یہ کہتے ہی اس کے آفس روم سے نکلتے اپنے روم کی طرف قدم بڑھا گیا، جبکہ باران نے آنکھیں میچی اور اس کے سامنے غصے اور کرب سے بڑی ہوئی وہی نیلی آنکھیں آئیں۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور سوچ میں پڑ گیا۔ مریم اپنے آفس میں داخل ہوئی، وہ ایئرپورٹ سے پہلے سیدھا سلطان حویلی گئی تھی، وہاں سب سے مل کر اپنی ماں عائشہ سلطان سے عزت افزائی کروا کر فریش ہو کر آفس پہنچی تھی۔ وہ اس وقت آفس سوٹ میں ملبوس تھی، بلیک شرٹ کے ساتھ زنک کلر کی پینٹ اور کوٹ کے ساتھ بلیک کورٹ شوز پہنے اپنی نیلی آنکھوں کو سپاٹ کیے داخل ہوئی۔ سارا سٹاف اس کو سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھے رہنے کا کہا اور سر ہلا کر سلام کا جواب دیتے اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ ادھر باران اس وقت اپنے آفس روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب احمد روم میں داخل ہوا اور اس کو چلنے کا بولا۔ چلیں، میٹنگ ہے دورانی کے ساتھ۔ ہاں چل۔ باران اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا کھڑا ہوا اور کوٹ کے بٹن بند کرتے بولا۔ وہ دونوں اپنے آفس سے نکلتے دورانی امپائر کو روانہ ہوئے۔ مریم اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے کسی فائل پر ورک کر رہی تھی جب اس کا دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ مریم نے اجازت دی۔ آمنہ اندر داخل ہوئی اور مریم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یس۔ مریم نے ایک آنکھ اٹھا کر اسے استفسار کیا تو اس نے ایک لفافہ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ مریم نے سوال داغا۔ میم یہ میرا ریزگنیشن، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ وجہ؟ I could not accept it۔ اس نے وجہ پوچھنے کے بعد کہا تو آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ مریم اس کے رونے پر پریشان ہوتی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھی، اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ مریم آنکھوں میں سرد مہری سجائے آمنہ سے استفسار کرنے لگی تو آمنہ نے اسے A to Z ساری کہانی سنائی۔ یہ منظر تھا قائد اعظم یونیورسٹی کا۔ اس کی گاڑی مکتوبہ ڈپارٹمنٹ کے آگے رکی۔ حاتم اپنی بھرپور وجاہت لیے ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہ سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا اپنے آفس کی سمت بڑھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر 6 ماہ کے لیے لیو پر بیرون ملک چلے گئے تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے حاتم کی منت کر کے 6 ماہ کے لیے حاتم کو بطور پروفیسر یہاں مقرر کیا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے اکاؤنٹنٹ کے پروفیسر 6 ماہ کی چھٹی پر گئے ہیں تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ کو اکاؤنٹنٹ سر حاتم پڑھائیں گے۔ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حاتم سلطان ہے اور میں کون ہوں یہ جاننا اتنا ضروری نہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اکاؤنٹنٹ کے پروفیسر میرے دوست ہیں تو ان کی ریکویسٹ پر میں یہاں آیا ہوں۔ میں آپ کو اکاؤنٹنٹ پڑھاؤں گا، مجھے امید ہے آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اینڈ ون تھنگ مور، میرے لیکچر میں کوئی لیٹ آیا ہے، کسی نے باتیں کی یا کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے، اینڈ میری پنشمنٹ آپ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آئے گی۔ حاتم اپنا تعارف دیتا آخر میں تنبیہ کرتا بولا۔ اس کی آواز اور پرسنالٹی کے سحر میں وہاں موجود صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی کھو سے گئے تھے۔ چلیں اب آپ سب اپنا اپنا انٹرو دیں، پھر لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب نے باری باری اپنا انٹرو دیا اور پھر لیکچر کی طرف متوجہ ہوئے۔ دائن یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت پیلے رنگ کی لانگ فراک اور کیپری اور شانوں پر ہم رنگ دوپٹہ پھیلائے، بالوں کو آدھا کیچن میں باندھے وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ بہت سے یونی کے لڑکے اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے مگر وہ کسی کو ہنس نہیں ڈالتی تھی۔ اس کی بس ایک دوست تھی زینب جو اس کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ وہ کلاس کے لیے 15 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ کلاس روم کے باہر کھڑی کلاس میں جانے کی ہمت پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ڈور کی ونڈو سے ہی دیکھ لیا تھا کہ پروفیسر چینج ہیں۔ اس نے ہمت جمع کرتے کلاس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وہ اجازت لیے بغیر اندر داخل ہوتی سلام کرتی اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ زینب اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ دائن ابھی اپنی سیٹ کی طرف بڑھتی کہ حاتم کی آواز نے اس کے قدم نہیں روکے۔ جی محترمہ، یہ کلاس روم ہے، سنیما ہال نہیں کہ جب آپ کا جی چاہے آپ منہ اٹھا کر کلاس روم میں انٹر ہو جائیں گی۔ حاتم کا اشارہ اس کے بغیر اجازت اندر آنے کی طرف تھا۔ تو کیا آپ منہ رکھ کر آتے ہیں؟ دائن بھی دوب دوب بولی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، میرے لیکچر میں لیٹ آنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سوری سر، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں تو پڑھ کر ہی جاؤں گی۔ حاتم تو اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اوکے فائن، اپنا بیگ چیئر پر رکھیں اور واپس آئیں۔
حاتم بھی کیسے پیچھے ہٹتا، وہ تو حاتم تھا۔ دائن چیئر پر اپنا بیگ رکھتی ایک نظر زینب کو دیکھتی واپس مڑی۔ یہ سوال حل کرو جلدی، میں بھی تو دیکھوں کتنی بڑی افلاطون ہو۔ حاتم نے بورڈ پر سوال لکھتے دائن کو بولا۔ دائن اس کے ہاتھ سے بورڈ مار کر لیتے سوال دیکھنے لگی۔ حاتم نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ حاتم نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا شاید حاتم کو ایسا لگا تھا۔ حاتم اپنے دل کو ٹپڑتا چپ کر کے بک کو دیکھنے لگا۔ دائن ایک کام چور شرارتی مگر ذہین اور قابل لڑکی تھی۔ دائن نے 5 منٹ میں سوال حل کر لیا تھا۔ پوری کلاس آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جو بڑی مہارت سے سوال حل کر چکی تھی۔ حاتم کی نظریں بک پر مرکوز تھیں۔ جب اس کو اپنے عقب سے آواز آئی، اس نے چونک کر بورڈ کی طرف دیکھا۔ ڈن سر، دائن بولی۔ حاتم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ویل ڈن، گریٹ، آج آپ کو اس وجہ سے بخش رہا ہوں، لیکن آئندہ نہیں بخشوں گا مس۔ حاتم کہتے کہتے چپ ہوا۔ دائن نے اپنا نام بتایا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مس دائن۔ حاتم نے اس سے مخاطب ہوا۔ یس سر، دائن یہ کہتی اپنی جگہ کی جانب بڑھی۔ حاتم بھی لیکچر دینے لگا تو کلاس بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس وقت باران اور احمد دورانی امپائر میں موجود دورانی کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے دروازہ دھڑام سے کھلا۔ السلام علیکم، مریم نے تنزیہ سلام کیا۔ باران اور احمد نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ ان کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں، اور یہ کون سا طریقہ ہے آفس میں داخل ہونے کا؟ دورانی کھڑا ہو گیا اور گھبراہٹ کو قابو رکھتے ہوئے بولا، کیوں طریقہ پسند نہیں آیا؟ ویسے میری ہر چیز تمہیں پسند آئی، میری پراپرٹی، میرے ساتھ کانٹریکٹ، میری سیکرٹری لیڈی۔ حیرت ہے میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ مریم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دورانی نہ سمجھی کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب تمہیں پتہ بھی ہے اور سمجھتے بھی ہو۔ مریم بولی۔ کیا کرو گی تم؟ دورانی اب بڑے اطمینان سے گویا ہوا۔ ہاں میں، مریم نے ایک طنزیہ ہنسی اچھالی اور بولی، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ کیے گئے سارے کانٹریکٹ ختم کرتی ہوں۔ مریم دہاڑی تھی۔ مریم، تم اس 2 ٹکے کی سیکرٹری کے لیے میری انسلٹ کرو گی؟ دورانی اپنے سینے پر انگلی رکھے کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب سے پہلے بےعزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت بھی ہو، اور میری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ اور دوسری، میری سیکرٹری اور میرا سٹاف میری فیملی ہے۔ اگر کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا اپنے گلیز ہاتھوں سے چھوئے گا تو میں اس کی آنکھ اور ہاتھ دونوں کاٹ کر چیل کبوں کو کھلا دوں گی۔ مریم نے جس ادا سے کہا تھا، باران اور احمد کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ رنگی جسے وہ مہارت سے چھپا گئے۔ تم ایسا نہیں کرو گی، تمہارا خود کا کروڑوں کا نقصان ہوگا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں آرام سے بخش دوں گا؟ دورانی نے دھمکی آمیز الفاظ بولے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں 4 مہینے ہو گئے ہیں میرے ساتھ کانٹریکٹ کیے ہوئے، تمہیں اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میرے لیے پیسے کی اہمیت مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، اور مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ میرے حریف مجھے مدھو مکھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میرے منہ لگیں گے تو میں منہ سجا دوں گی۔ مریم کا اشارہ ساتھ بیٹھے باران اور احمد کی طرف تھا۔ باران اور احمد اسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ دورانی نے ان کو یوں اچانک کھڑا دیکھ کر ناسمجھی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ جبکہ دونوں کی آنکھوں میں غصے کی لکیریں دیکھتے وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کانٹریکٹ بھی گیا۔ اب تم لوگ اس کی وجہ سے میرے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کرو گے؟ دورانی باران اور احمد کو اٹھتے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم ہمارے خاندان کی لڑکی کو ہمارے سامنے دھمکی دو گے اور ہم تمہارے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ باران بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے خاندان کی یا پھر دشمن خاندان کی؟ دورانی نے کہکا لگاتے ہوئے طنز کیا۔ سلطان زور کا رابع کی دشمنی سے تم جیسے جانور بلیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دشمنی کے باوجود اس خاندان کی ہر عورت ہماری عزت ہے، اور اگر کوئی ہماری عزت کو دھمکی دے گا تو ہم اسے جہنم واصل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ تمہیں بخش رہے ہیں، غنیمت جانو۔ باران تقریباً دھاڑتے ہوئے گویا ہوا۔ مریم بے یقینی سے باران اور احمد کو یکٹک دیکھ رہی تھی اور 2 قدم آگے بڑھتی گویا ہوئی، مجھ سے ٹکر مت لینا، تمہارے لیے بہتر ہوگا، پاگل ہوں میں۔ مریم یہ کہتے مڑی اور آنکھوں پر گوگلز لگائے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے باران اور احمد بھی دورانی امپائر سے نکلتے اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوتے کارابے امپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ احمد کارابے امپائر کی طرف نکلا، جبکہ باران مریم کی گاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ باران نے اچانک سے مریم کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی روکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مریم اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے باران پر چیخی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، مدھو مکھی، بات کرنی تھی تم سے بس۔ باران اطمینان سے بولا۔ جلدی بولو، مریم اکڑ دکھاتے ہوئے بولی۔ وہ ایکچولی مجھے صبح کے لیے معذرت کرنی تھی، باران قدرے نرمی سے بولا۔ باران اس سے بہت نفرت کرتا تھا مگر پھر بھی اس کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ ایک عورت تھی، ایسا اسے لگتا تھا۔ مریم نے اسے تفتیشی نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی، سستے نشے کرنے کے سائیڈ ایفیکٹس، مریم نے طنز کیا۔ باران کا کہکا فضا میں گونجا۔ استغفر اللہ، میں نشہ نہیں کرتا، البتہ تم سے امید کی جا سکتی ہے، باران نے بھی طنز کیا۔ میں تمہیں نشئی لگتی ہوں، مریم نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کنفرم کیا۔ استغفر اللہ باجی، میں نے ایسا کب کہا؟ باران اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ باجی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے باجی کہنے کی؟ بدتمیز بڈھے کہیں کے، سٹیا گئے ہو کیا؟ او ہیلو، میں تمہیں بڈھا لگتا ہوں؟ 28 سال کا کون سا بوڑھا دیکھا ہے
میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، برہان نے رونی صورت بنا کر کہا تو مریم کی ہنسی چھٹی۔ برہان اس کو محویت سا دیکھنے لگا، اس کی ایک گال پر پڑتا ڈمپل بہت خوبصورت لگ رہا تھا کہ ایک پل کو برہان کا دل کیا کہ اس ڈمپل کو چھو کر دیکھے، پھر اپنی سوچ پر لعنت بھیجتا سر جھٹک گیا۔ ہنس لو، ایک دن میرا بھی وقت آئے گا۔ برہان اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولا، ہاں وقت آئے گا اور تمہیں سوتا پائے گا اور پھر تم پر لعنت بھیجتا چلا جائے گا۔ مریم کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اپنی زبان کو بریک لگاؤ، کیونکہ اگر میں نے لگوائی تو طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ برہان ذومعنی انداز میں کہتا ہے کہ آنکھ دبا گیا۔ مریم اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شرم اور غصے سے لال پیلی ہوتی اسے غصے سے دیکھے گئی۔ ہاں پتہ ہے، بہت ہینڈسم ہوں میں، اب کیا نظر لگاؤ گی؟ برہان مغرورانہ انداز میں بولا، 1000 بے شرم مرے ہوں گے تب جا کر تم پیدا ہوئے ہوگے، مریم بولی، لیکن تم تو ابھی زندہ ہو۔ برہان نے پھر اسے چھیڑتے آنکھ دبائی۔ مریم اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی کہ برہان نے اس کی کلائی پکڑی۔ سوری کی ہے، جواب تو دو۔ ڈارک ڈیول نہیں، مدھو مکھی، ٹھیک ہے، برہان نے سکون سے کہا، جبکہ ڈارک ڈیول کے نام پر مریم کا سکون غارت ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مریم اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی کہ برہان نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں۔ برہان اس پر گہرا طنز کرتا بولا، تم میری جاسوسی کرتے ہو؟ مریم غصے سے چیخی، کرنی پڑتی ہے مدھو مکھی، فکر مت کرو، یہ راز ہے تمہارے اور میرے بیچ، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ برہان اطمینان سے بولا کہ مریم کو آگ لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈرتی ہوں؟ مریم بولی، تم ڈرو گی میری جان، ڈرو گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ برہان نے ایک دم چہرے پر سنجیدگی سے جائے اس کی کمر پکڑی تو مضبوط کرتا ہوا بولا کہ ایک پل کو مریم کو اس سے خوف محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بھی اپنا چہرہ سپاٹ کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، مریم اپنا آپ برہان سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے دہاڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مدھو مکھی میں تم سے بے خبر ہوں؟ تم کیا کرتی ہو کیا نہیں، کہاں جاتی ہو کہاں نہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ برہان چہرے کے تاثرات سخت کیے گویا ہوا، اور ریلی تم جانتے ہی کیا ہو میرے بارے میں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، انفیکٹ تم تو کیا کوئی نہیں جانتا۔ مریم طنزیہ ہنسی ہنستے کرب سے بولی کہ برہان کی بے ساختہ گرفت ڈھیلی پڑی۔ مریم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے برہان سے اپنا بازو اور کمر چھڑوائی اور 4 قدم دور ہوئی۔ مجھ سے دور رہنا، برہان کرابے یا مسٹر بیسٹ، واٹ ایور تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مریم کہتے ساتھ ہی مڑی اور آنکھوں پر گوگلز لگاتی اپنی گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے نکلی، جبکہ برہان ابھی تک وہیں ساکت کھڑا تھا۔ نہ جانے مریم کی آنکھوں میں ایسا کون سا کرب تھا جسے محسوس کرتے وہ ساکت ہوا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے آخر، ایسا کیا ہے اس کی آنکھوں میں؟ برہان نے خود سے سوال کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے مریم سلطان، میں تمہاری آنکھوں میں موجود اس کرب کی وجہ کو جان کر رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تمہاری شفافیت کی وجہ جان کر رہوں گا، جو راز تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو وہ جان کر رہوں گا، جس کی وجہ سے تم معصوم سے شفاق بن گی۔ وعدہ ہے میرا تم سے۔ مریم جس راستے سے گئی تھی، برہان اس طرف دیکھتے ہوئے خود سے عزم کرتا ہوا بولا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے نکلا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ لڑکی اس کی منت کر رہی تھی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ شخص اس پر دہاڑا۔ یہ سارا منظر دو صنف ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ایک معصوم چھوٹی بچی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک 17 سالہ نوجوان کے حصار میں قید تھی۔ اس نوجوان نے اس 7 سال کی بچی کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نوجوان بڑے ضبط سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ کہتے ہی وہ مڑی ہی تھی جب اس شخص نے اس کا بازو دبوچا اور اسے چھت سے دھکا دے دیا۔ نہیں نہیں آپی، نہیں، چھوڑو میری آپی کو، نہیں۔ مریم پسینے سے شرابور ہڑبڑا کر اٹھی تھی، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا انہیلر اٹھایا اور ہونٹوں کے ساتھ لگاتے پمپ کیا۔ اسے 7 سال کی عمر سے ہی استھما تھا۔ اس کی سانس کچھ بحال ہوئی ہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے سیال بہنے لگا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھی اور واش روم میں ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑی ہوگی، لیکن اس کے اندر کی آگ پھر بھی نہ بجھی۔ برہان اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں، برہان نے اجازت دی۔ احمد کمرے میں داخل ہوا۔ تجھ سے بات کرنی ہے، احمد بولا۔ ہاں بول، برہان بولا۔ یار وہ، احمد نے سارا مدعا اس کے سامنے رکھا، تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ وہ مدھو مکھی منہ میں تیزاب ڈال دے گی، برہان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ پلیز یار، برہان بھائی نہیں ہے، احمد نے التجا کی۔ اچھا دیکھتا ہوں، برہان نے اسے تسلی دی۔ چل پھر میں ملتا ہوں، احمد اٹھتے ہوئے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ برہان پیچھے سوچتا ہی رہ گیا۔ مریم کپڑے چینج کرتی کچھ نارمل ہو کر لیٹی ہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ موبائل کی سکرین دیکھی تو سکرین پر بیسٹ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ منہ کے زاویے بگاڑتے فون کان سے لگائے، بولو۔ مریم نے فون اٹھاتے ہی کہا، ارے ارے، نہ سلام نہ دعا مدھو مکھی، بیڈ مینرز۔ برہان اسے ڈپٹتے ہوئے بولا، کام کیا ہے؟ مریم بدو بدو بولی، ایک ڈیل کرنی ہے تم سے ڈارک ڈیول۔ برہان بولا، بھونکو۔
ڈارک ڈیول کے نام پر مریم کو تب چڑھی۔ تمیز سے بات کرو، باران بولا۔ بھونکیے۔ مریم تمیز کے دائرے میں بولی، میرے پاس تمہارے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں، میرا خیال ہے وہ ثبوت تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ باران شرارتی انداز میں بولا، کیا چاہتے ہو؟ مریم بولی، زیادہ کچھ نہیں، وہ تمہاری کزن ہے نا مشل۔ ایکچولی احمد اس کے عشق میں گوڈے گوڈے بھیگا ہوا ہے، ہم اس کا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ دادا جی بھی مان گئے ہیں، بس تمہارے گھر والوں کا مسئلہ ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تم ابا حضور سے بات کر کے انہیں رشتے کے لیے قائل کرو گی، کیونکہ ابا حضور مان گئے تو باقی سب بھی خود ہی مان جائیں گے، اور اس شادی سے دونوں خاندانوں کی دشمنی بھی ختم ہو سکتی ہے اگر تم چاہو۔ باران نے اپنا پلان سامنے رکھا۔ ہو گئی تمہاری بکواس، مریم چڑھ کر بولی۔ ہاں ابھی باران کچھ اور بولتا کہ مریم نے فون ہی کاٹ دیا۔ مریم نے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا اور اس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر کے سونے کے لیے لیٹ کی۔ باران نے دوبارہ کال کر کے دیکھا تو جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ باران کا نمبر بلاکڈ ہے۔ باران نے کہکا لگایا اور انسٹاگرام اوپن کی، لیکن وہ وہاں سے بھی بلاکڈ ہو چکا تھا۔ باران نے باری باری سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیے، مریم نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ اس نے کچھ سوچتے موبائل پر کچھ دیر انگلیاں چلائی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ مریم آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی جب اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی بیپ ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا اور ای میل اوپن کی۔ یہاں سے بلاک کرنا بھول گئی ہو مدھو مکھی شیطان۔ مریم نے اسے القابات سے نوازا اور اسے ہر جگہ سے ان بلاک کیا۔ ان بلاک کرتے ہی باران کا فون آنے لگا۔ مریم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ خیر، فون اٹھاتے کان سے لگا۔ میری بات مان لو مدھو مکھی، اس میں دونوں خاندانوں کا فائدہ ہے۔ باران اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں بات کروں گی دادا جی سے، لیکن اگر اس سے پہلے تم نے یا تمہارے اس سو کولڈ کزن نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو پھر تم دیکھنا میں تم دونوں کا کیا حشر کرتی ہوں۔ مریم رضامند ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ دونوں خاندانوں کی صلح ہو جائے۔ واہ یار، تم تو اتنی جلدی مان گئی، باران حیرانگی سے بولا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ مریم نے فون بند کر دیا۔ مدھو مکھی پچھل پیڑی ڈائن، پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو۔ باران بھی اسے القابات سے نوازتا لیٹ گیا اور آنکھیں موند گیا۔ صبح سویرے سورج کی کرنیں سلطان حویلی پر پڑ رہی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ حنار اور موسیٰ آفس کے لیے چلے گئے تھے۔ بلاج نے بھی پارٹی آفس جانا تھا تو وہ بھی پارٹی آفس کے لیے نکل گیا، اور عیسیٰ فائٹنگ کلب کے لیے نکل گیا تو مہین بھی اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ بیٹا، آج تمہیں آفس نہیں جانا کیا؟ عائشہ سلطان مریم سے مخاطب ہوئی۔ نہیں مما، آج ریسٹ کروں گی۔ مریم کھانے کی طرف متوجہ ہوئے عائشہ سلطان سے بولی۔ ناشتے کے بعد باقی سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ابا حضور اپنے کمرے میں چلے گئے تو مریم بھی انہی کے پیچھے ان کے کمرے میں ان سے بات کرنے چلی گئی۔ ابا حضور، مریم نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر ان کو مخاطب کیا۔ ارے آؤ میری شیرنی۔ ابا حضور نے اسے آنے کی اجازت دی۔ وہ آپ سے بات کرنی تھی۔ مریم بولی۔ ہاں بولو۔ ابا حضور شفقت سے بولے۔ وہ دراصل مجھے باران کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ احمد کے لیے مشل کا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، اور مریم نے ان کے سامنے سارا مدعا رکھا اور اپنی رائے پیش کی۔ مریم نے انہیں متفق کرنے کی پوری کوشش کی جو وہ ہو بھی گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آنے دو، ان لوگوں کو رشتہ لے کر دیکھ لیں گے، ابا حضور بولے۔ جی بہتر، مریم بولی اور ابا حضور سے دعا اور پیار لے کر کمرے سے چلی گئی۔ ماہین اس وقت یونیورسٹی میں کھڑی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج جلدی یونی آ گئی تھی اور اب اپنی دوست زرنور کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زرنور اسے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ کہاں مر گئی تھی؟ ماہین نے ایک مکہ اس کے کندھے پر جھڑتے کہا۔ سوری یار، وہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی، زرنور نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے کہا۔ چل اب جلدی، لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، آج سینئرز کے ساتھ ہے لیکچر۔ ماہین نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا عذاب ہے، سینئرز کے ساتھ کیوں ہے لیکچر؟ زرنور چڑھ کر بولی۔ چل چھوڑ نہ، کچھ کہہ کر تو دیکھیں، میری بھی پھر اتنی لمبی زبان ہے۔ ماہین نے اپنے ایک بازو کو آگے کرتے دوسرا ہاتھ اپنی بازو کے کندھے پر رکھے اپنی زبان کی لینتھ بتائی کہ زرنور کا کہکا بے ساختہ فضا میں گونجا۔ وہ دونوں اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ ماہین اور زرنور اس وقت کلاس روم کے باہر کھڑی تھیں۔ بند دروازے کا مطلب صاف تھا کہ لیکچر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دونوں نے ہمت جمع کرتے دروازہ کھولا۔ مے آئی کم ان سر؟ دونوں نے ایک ساتھ بولا۔ کم ان۔ پروفیسر عابد نے اجازت دی۔ دونوں نے شکر کا سانس لیا اور اپنی چیئرز کی طرف بڑھتی کہ سر کی آواز نے دونوں کے قدم روکے۔ وہ دونوں کلاس کے درمیان میں کھڑی تھیں۔ لیٹ آنے کی وجہ؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ ایک سینئر لڑکا بولا، سر کسی لڑکی کو اس کے عاشق کے ساتھ بھگا رہی ہوں گی۔ اس کی بات پر پوری کلاس ہنسنے لگی جبکہ ماہین کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ہاں، تیری بہن کو بھگا رہی تھی، ماہین دو بدو بولی۔ تیری؟ وہ لڑکا ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ ماہین اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے بولی، نو گالی، زیادہ بولا نا تو منہ میں تیزاب ڈال دوں گی، سمجھا؟ ماہین اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پوری کلاس آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ
ایک سینئر ایک جونیئر سے بے عزت ہو رہا ہے اور وہ بھی لڑکی۔ جیحان بھی اسی کلاس میں موجود تھا، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ نہ وہ مہین کو جانتا تھا نہ مہین اس کو، حتیٰ کہ دونوں کا کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ جیحان نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت یہی حال پوری کلاس کا تھا۔ شٹ اپ، بس کریں آپ سب، مہین اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ پروفیسر نے سب کو خاموش کروایا، مہین کو بیٹھنے کو کہا۔ جی سر، مجھے بھی شوق نہیں جانوروں کے منہ لگنے کا، مہین نے آنکھیں پھیرتے کہا۔ سر دیکھیں، سینئر کی انسلٹ کر رہی ہے آپ کی موجودگی میں، ایک اور لڑکا بولا۔ ہاں تو سینئرز کو بھی چاہیے اپنی اوقات میں رہے، مہین بھی دو بولی۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جاننے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، مہین آئی برو ریز کرتی بولی۔ ابھی وہ لڑکا کچھ اور بولتا کہ پروفیسر کی آواز گونجی۔ بس کریں، میں نے کہا۔ میرے باپ کو تم جانتی نہیں ہو؟ وہ لڑکا پروفیسر کے چپ کرانے کے باوجود بولا۔ اچھا جی، کون ہے تیرا باپ؟ نام بتا، مہین ہنستے ہوئے بولی۔ میرے باپ تک نہ پہنچنا، لڑکا فٹ سے بولا۔ میں نے نام پوچھا ہے یا ممی نے نہیں بتایا؟ مہین بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ وہ لڑکا کچھ بولتا کہ مہین پھر بولی۔ کیا باپ کا نام پوچھا ہے؟ سمپل، اب تجھے یاد نہیں تو میرا کیا قصور؟ مہین کہتے ہی مڑی اور زر نور کو آنکھ ونک کی اور دونوں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئیں، جبکہ وہ لڑکا لب بھینچ کر رہ گیا۔ یار اس کی تو میرے سے بھی لمبی زبان ہے، جیحان بولا، جبکہ اس کا دوست اس بات پر ہنس پڑا۔ چاند کی کرنیں ہر سو پھیل رہی تھی، اس کی چاندنی سلطان حویلی کے اندر داخل ہوتی حویلی کو خوبصورت عکس دیتی تھی۔ مہاپارا اپنے کمرے میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ الینا کب سے اس سے منتیں کر رہی تھی مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تم پاگل ہو، میں اتنے بڑے پنگے نہیں لیتی، مہاپارا چیختے ہوئے بولی۔ پلیز یار پلیز، بہت مزہ آئے گا، الینا ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی۔ الینا مہاپارا کی بچپن کی دوست تھی اور دونوں کی حرکتیں بھی ایک جیسی ہی تھیں، دونوں شرارتی، ہر کسی سے پنگے لینے والی مگر ڈرپوک بھی بہت تھیں۔ اب الینا مہاپارا کی منتیں کر رہی تھی کہ پولیس اسٹیشن فون کر کے پرینک کرتے ہیں، اور مہاپارا آخر میں مان بھی گئی تھی، جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں فون کر کے پرینک کیا تھا۔ مریم اس وقت اپنے کمرے میں تھی، اس نے باران کو کال کی۔ ہیلو، باران نے کال پک کرتے کہا۔ میں نے ابا حضور سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے جتنا جلدی ہو سکے رشتہ لیں، ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ مریم بولی ٹھیک ہے، پھر ہم کل ہی رشتہ لے کر آ جائیں گے۔ باران مصروف سے انداز میں بولا۔ وٹ، تمہارا دماغ خراب ہے اتنی جلدی؟ مریم حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو میں فون رکھتا ہوں، باران نے کہتے ساتھ ہی کال کٹ کر دی۔ وہ اس وقت ایک بہت ضروری فائل پر کام کر رہا تھا، اس وجہ سے زیادہ بات نہ کی۔ مریم بھی فون رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح اس کی بھی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ مراد اس وقت تھانے میں کسی کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے ایس ایچ او دلاور خان کو کسی کام کے سلسلے میں بھیجا تھا اور وہ خود اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ کسی کیس پر کام کر رہا تھا جب ٹیبل پر پڑا ٹیلی فون بجا۔ مراد نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، مراد بولا۔ ہیلو، السلام علیکم، دوسری طرف سے مہاپارا گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، جی محترمہ بولیں۔ مراد اپنی وجیل آواز میں بولا۔ آپ ایس ایچ او دلاور خان بول رہے ہیں؟ مہاپارا بولی۔ جی بولے۔ مراد کے ماتھے پر بل پڑے۔ کمینی، تو پھنسوائے گی؟ مہاپارا فون کان سے ہٹا کر الینا پر چیخی، مگر اس کی آواز فون کے دوسری طرف صاف سنائی دی تھی۔ مراد کے ماتھے پر شکنیں ابھریں، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے متوجہ ہوا وہ دراصل ہمارے گھر کچھ ڈاکو گھس آئے ہیں۔ مہاپارا اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں اپنی نفری لے کر ابھی پہنچتا ہوں، بلکہ آپ رہنے دیں، میں خود آپ کی لوکیشن ٹریس کر کے پہنچتا ہوں۔ مراد اپنی ہنسی پر قابو پاتے سنجیدگی سے بولا کہ مہاپارا کی سٹی گم ہوئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، آپ کا نام ہی کافی ہے ان ڈاکوؤں کے لیے۔ مہاپارا کے رنگ اڑے، اس نے جلدی سے پہلو بدلا۔ تم بیوقوف لڑکی، یہ کوئی میک ڈونلڈ نہیں ہے جو تم فون کر کے پرینک کر رہی ہو، یہ پولیس اسٹیشن اور پولیس والوں کے ساتھ مذاق کرنے کا انجام جانتی ہو۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں اور تمہاری اس اسٹوپڈ دوست کو حوالات میں ڈال دوں، اور پھینٹی الگ سے۔ مراد اس پر پھٹ پڑا اور ریسیور رکھ کر حوالدار کو بلایا۔ اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کرو اور چلو۔ مراد گاڑی کی چابی اٹھاتا مہاپارا کو سبق سکھانے کے لیے نکلا، اپنے انجام سے بے خبر۔ گھٹیا منوس، اللہ کرے تو کباڑی ہی مر جائے، تجھے گنجا دھولا ملے، مروا دیا مجھے۔ مہاپارا الینا پر پھٹ پڑی۔ فکر نہ کر یار، ان پولیس والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا، الینا اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ پکا؟ مہاپارا نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اب سو جاؤ، الینا بولی۔ وہ آج رات رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مراد لوکیشن ٹریس کرتا سلطان حویلی جا پہنچا۔ مراد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ یہ توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا کہ یہ کارنامہ سلطان حویلی کی کسی لاڈلی کا ہوگا۔ اس نے اس نمبر پر کال ملائی، بیل جا رہی تھی، مہاپارا ابھی سونے ہی لگی۔ جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، مہاپارا بولی۔ کون ہو تم؟ مراد ہنوز اسی سنجیدگی سے بولا۔ مہاپارا کچھ پل لگے تھے اس آواز کو پہچاننے میں۔ آپ؟ مہاپارا اٹکتے ہوئے بولی۔ جی میں، اب بتاؤ کون ہو تم؟ مراد بولا۔ میں وہ۔ مہاپارا ڈر گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
کیا میں لڑکی؟ سیدھا سیدھا اپنا نام بتاؤ، میں نے کہا۔ مراد اپنے اشتیاق کو قابو پاتے ہوئے بولا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ صرف ایک مذاق تھا، مجھے معاف کر دیں ایس ایچ او صاحب، پہلی بات میں ایس ایچ او نہیں کمشنر ہوں، اب تم اپنا نام بتاؤ، مراد بولا، جبکہ کمشنر کے نام پر جہاں ماپارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہوئی وہیں کمشنر کے نام پر وہ ٹھٹکی، لیکن پھر ہمت کرتے بولی، میرا نام ماپارا سلطان ہے۔ اوہ چلو شاباش، نیچے آؤ، فوراً تمہارے پاس 5 منٹ ہیں بس، ورنہ میں اندر آ رہا ہوں پھر۔ مراد کو اب شرارت سوچ رہی تھی، اب اس کا بھی تو حق تھا دشمن خاندان کی بیٹی کو تنگ کرنے کا۔ بٹ آپ میرے گھر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ماپارا کی سیٹی گل ہوئی۔ میں تمہاری حویلی کے باہر کھڑا ہوں، جلدی نیچے آؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مراد چڑھ کر بولا، میں نہیں آ رہی، ماپارا بولی، ٹھیک ہے پھر میں اندر آ رہا ہوں۔ مراد نے اسے ڈرانا چاہا، نہیں ایسے کیسے، اچھا میں آ رہی ہوں۔ ماپارا لائن پر آئی، گڈ گرل، مراد بولا۔ ماپارا نے سوئی ہوئی الینا کو دیکھا جو اسے مصیبت میں پھنسا کر خود خوابے خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ماپارا نے ایک رکھ کر چپیڑ سوئی ہوئی الینا کو ماری کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ الینا بوکھلاتے ہوئے بولی۔ نواز شریف مر گیا ہے منحوس، ماپارا چڑھ کر بولی۔ ہیں سچی؟ الینا اچھلتے ہوئے بولی، بکواس نہ کر، مجھے مصیبت میں پھنسا کر خود سو مر رہی ہے۔ فون ایس ایچ او نے نہیں بلکہ کمشنر نے اٹھایا تھا، وہ نیچے پہنچ گیا ہے اور مجھے نیچے بلا رہا ہے، اگر نہ گئی تو وہ اندر آ جائے گا۔ ماپارا نے ایک سانس میں ساری روداد سنائی۔ اللہ ہم تو گئے، الینا بولی۔ وہ باقاعدہ آپ کانپنے لگی تھی۔ یار مجھے جانا ہوگا ورنہ وہ سچ میں اندر آ جائے گا۔ ماپارا ٹرانس کی کیفیت میں اٹھی اور نیچے جانے لگی، جبکہ الینا نے شکر کا سانس لیا کہ وہ بچ گئی۔ حویلی میں اس وقت سب سو رہے تھے۔ ماپارا چپکے سے حویلی سے نکلی اور چوکیدار کو سویا ہوا پایا تو آہستہ سے گیٹ کھولتے حویلی عبور کرتی باہر نکلی۔ سامنے ہی گاڑی کھڑی تھی جس کے اوپر سائرن لگا تھا اور اس گاڑی کے سامنے مراد کھڑا انتظار کر رہا تھا، ماپارا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ ماپارا نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا تو مراد نے رخ پھیرا۔ ماپارا اس وقت آسمانی کلر کی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ سر پر ترتیب سے لیے میک اپ سے پاک چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ مراد نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس کے دل نے ایک بٹ مس کی، وہ اپنے سامنے کھڑی اس پڑی پیکر لڑکی کو مبہوت سا دیکھنے لگا، پھر خود کے نہ سمجھ آنے والے جذبات پر قابو پاتے اس سے مخاطب ہوا، تو تم ہو ماپارا سلطان؟ ہاں۔ مراد طرز کو اونچا کیے بولا، دیکھیں پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ ماپارا وضاحت دیتے ہوئے بولی، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، بس پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا، پلیز۔ ماپارا منت پر اترے، دیٹس گریٹ، ٹھیک ہے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن پھر تیار رہنا، جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ مراد کو اس پر ترس آیا جس نے ایک نظر میں اس کے دل پر جادو کر دیا تھا، لیکن اس کی شیطانی دماغ نے کہا نہیں، مراد سلطان بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے، کیوں ہاتھ سے جانے دوں۔ اس نے ماپارا سے وعدہ لیا اور اس سے بھی وعدہ کیا کہ اگر وہ جو کہے ویسا ماپارا نے کیا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، لیکن اس نے ابھی سوچنا تھا کہ وہ اس سے کیا کروائے، اس لیے اس نے ابھی اسے کچھ نہیں کہا، جبکہ ماپارا اپنی آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ابھی جب کوئی کام ہوگا تو بتا دوں گا، کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ مراد نے بڑی مشکل سے اس کے حسین چہرے سے نظریں چرائی اور اسے جانے کا کہا۔ ماپارا نے کچھ سکھ کا سانس لیا اور ایک نظر اس پر ڈالتی اندر چلی گئی، جبکہ اس کی نظر اٹھا کر دیکھنے پر ماپارا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ جب وہ اندر چلی گئی تو مراد بھی اپنی گاڑی میں سوار ہوتے کارابے مینشن کے لیے نکلا۔